خطاب کے ذریعے سے. عمرو بن ہشام ابو جہل کا نام ہے. یا اللہ ابو جہل کو اسلام دے دے یا عمر کو اسلام دے کر مسلمان بنا کر اسلام کو مضبوطی بخش دے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے حق میں دعا قبول ہو گئی اور وہ مسلمان ہوئے. دونوں ہی بہت ہی طاقتور لوگ تھے, ابو جہل بھی اور حضرت عمر بھی. دونوں کی ایک دم توتی بولتی تھی مکہ کے اندر. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل وہ تو در پہ کھڑے تھے کہ نعوذ باللہ میں تو قتل کر دوں گا ان کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وہ تلوار ہاتھ میں لیے اور نکل پڑے. ایک صاحب راستے میں ملے, انہوں نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی انہوں نے بہت تفریق کر دی ہمارے مکہ کے اندر, ایک نئے مذہب کا اعلان کرتے ہیں, لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, میں ان کا ہی کام تمام کر دیتا ہوں. کہا عمر ان کے پاس تو بعد میں جائیو, پہلے اپنے گھر میں تو جا, اپنے گھر میں جا کے جھانک لے, دیکھ لے کہ تیرا بہنوئی اور تیری بہن دونوں مسلمان ہو چکے. اب ان کا غصہ جو تھا وہ ٹیمپریچر 100 ڈگری سے اوپر چلا گیا. اچھا ہمارے گھر میں؟ کہاں جا کے دیکھ تو صحیح. حضرت عمر غصے میں, چہرہ لال, آنکھیں لال, بہت طاقتور انسان تھے. اپنے اس زمانے میں پہلوانی بھی کرتے تھے, بہت طاقتور تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولو. اب جو عمر کی آواز سنی تو اندر حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بہنوئی اور حضرت عمر کی بہن دونوں کو قرآن سکھا رہے تھے اور سنا رہے تھے. سورہ طٰہٰ چل رہی تھی. اور جلدی سے چھپ گئے, عمر کی آواز سنتی حضرت خباب چھپ گئے کونے میں. اب دروازہ کھولا, یہ کیا ہو رہا ہے, کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ کہتے کچھ نہیں, ہم لوگ تو باتیں کر رہے تھے. کہا باتیں کر رہے تھے؟ نہیں, میں نے تو سنا ہے کہ تم لوگ بھی لا مذہب ہو گئے, اپنے دین کو چھوڑ دیا, اپنا مذہب بدل لیا. حضرت عمر کا غصہ, دکھاؤ مجھے کیا پڑھ رہے تھے. اب یہ باتیں چل رہی ہے. حضرت عمر نے ایک تو بڑھیا سے پٹائی کر دی اپنے بہنوئی کی, وہ کونے میں جا کے گرے, اور ایک تماچا اپنی بہن کو بھی رسید کر دیا. اتنا تیز تھا کہ ان کے منہ سے خون نکلنے لگ گیا. اب دیکھا بہن کے منہ سے خون نکلنے لگا تو تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے کہ یار تھوڑا سا لگ رہا میں نے زیادہ ہی. کہا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے, مجھے دکھاؤ. تو بہن نے کہا عمر تو وضو کر گیا, یہ اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے تھے. تب انہوں نے پڑھ کر سنایا تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا, پڑھے لکھے آدمی تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے بہنوئی سے حضرت خباب کو بھی مزہ آ گیا, چلو بھائی کام ہو گیا. حضرت خباب نے کہا عمر مبارک ہو, مجھے تو لگتا ہی تھا کہ تیرے حق میں دعا قبول ہونے والی ہے. عمر مبارک ہو, مجھے تو لگتا ہی تھا کہ اللہ کے نبی نے دعا کری تھی ابو جہل کے لیے اور تیرے لیے, مجھے لگتا تھا کہ تیرے حق میں قبول ہو گئی, دعا قبول ہو گئی, چل. تو یہ حضرت عمر کو لے کر حضرت خباب یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہاں سے حضرت حمزہ نے دیکھا, تلوار تھی اب بھی ہاتھ میں. حضرت حمزہ نے دیکھا کہ عمر تلوار لے کے آ رہے ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے, اگر نرمی سے بات کی ٹھیک ہے, ورنہ میں ہی اس کا کام تمام کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے. آپ نے کہا عمر کس بات کا انتظار ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تھا, عمر کس بات کا انتظار ہے, کلمہ کیوں نہیں پڑھ دیتے؟ کیا یا رسول اللہ پڑھا دیجیے نا, میں تو اسی لیے آیا. پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایسی اللہ اکبر کی نعرے بازی ہوئی کہ مکہ کے ہر گلی میں, جنگل میں, درختوں نے سنا, سب نے سنا, ایک ایک انسان نے سن لیا ہوگا. اتنے زور کی اللہ اکبر کی آواز آ رہی. تمام کے تمام صحابہ کرام اتنے خوش ہو گئے جس کی کوئی حد نہیں تھی کہ آج اسلام کو اس کا کھمبا مل گیا. اس کھمبے کا نام تھا عمر. کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا بالکل حق پہ ہیں. کیا مذہب اسلام سچا نہیں؟ کہا سچا ہے. تو چھپ کے ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ آج تک خانہ کعبہ میں ہم جا کے اعلان کریں گے اور نماز پڑھیں گے کہ دیکھتے ہیں کہ کون بیوہ ہونا چاہتی ہے, کون یتیم ہونا چاہتا ہے. اس طرح کا اعلان کرتے ہیں کہ کسی میں دم ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ. وہ عمر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جب تو کسی راستے سے گزرتا ہے اور شیطان اس راستے سے آ رہا ہوتا ہے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. عمر آ رہے ہیں, بھاگو. انسانی شیطان اور جناتی شیطان سب عمر سے ڈرتے ہیں. انسانی شیطان, یہ کا جملہ آ گیا بیچ میں. انسانی شیطان کو جملہ ہے تو حدیث میں انسانی شیطان, انسان میں شیطان ہوتے ہیں کیا؟ ہاں جی, شیطان دو پرکار کے ہوتے ہیں.
ایک شیطان وہ ہے جو جنات وغیرہ، یہ شیطان تو ہے ہی، اور ایک شیطان جو انسانوں میں ہوتا ہے، انسانی شیطان وہ ہے جو انسان کو ہدایت سے دور کر دیتے ہیں۔ ارے تو نے داڑھی رکھ لی، ارے تو روزے رکھ لیے تو نے، ارے تو نماز پڑھنے لگ گیا، بھائی تو نے کرتا پاجامہ پہن لیا۔ یہ جو کون شیطان ہے؟ یہ انسانی شیطان ہے جس کو بھٹکا رہا ہے اسلام سے۔ تو اللہ کے نبی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انسانی شیطان بھی ڈرتے تھے اور شیطان تو ڈرتے ہی تھے۔ تو وہ حضرت عمر اس وقت 39 لوگ صرف مسلمان ہوئے تھے اور چھپ چھپ کر وہ دین کی محنت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو پورے مکے کے اندر وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور مکے کا بڑا سے بڑا ظالم دیکھ رہا ہے کہ عمر کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بڑے سے بڑا ظالم ان سے ڈرتے، عمر کا ہم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو عمر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر، اس کے دل پر جاری کر دیا، وہ الفاروق، یہ فاروق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وہ فاروق ہے، فرق اللہ بہ بین الحق والباطل، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے، فاروق کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیا۔ جب حضرت عمر آئے تو حق سامنے آ گیا، حضرت عمر آئے تو باطل دور کے چھٹ کے ڈر کے بھاگ گیا، تو وہ حضرت عمر ہے، تب ان کا لقب پڑا فاروق، یعنی حق میں، سچ میں اور بری باتوں میں، برے کام میں فرق کو پیدا کرنے والے یہ فاروق ہیں، یہ فاروق اعظم ہیں۔ اب جب ان کی خلافت شروع ہوئی ہے، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی دنیا سے چلے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت ہے، اس خلافت میں ان کی بادشاہت میں 22 لاکھ مربع میل، یعنی 25 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک اسلام پھیل گیا، 25 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک اسلام پھیل گیا، 22 لاکھ مربع میل تک۔ حضرت عمر کے زمانے میں 3600 علاقے فتح ہو گئے، 3600 علاقے فتح ہوئے، اور 900 جامع مسجدیں بنائی گئی، اور 4000 عام مسجدیں بنی گئی ان کی خلافت میں۔ 10 سال 6 مہینے 10 دن ان کی خلافت رہی، بہت بڑی خلافت رہی۔ 10 سال 6 مہینے 10 دن میں تقریباً 15 بڑے ملک جو اس وقت موجود ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی جگہ ہے، یعنی 15 ملکوں کے جگہ تک، یعنی تقریباً 6.5 لاکھ کی لمبائی کلومیٹر اور 6.5 لاکھ کلومیٹر چوڑائی، اور یہ چاروں طرف سے تقریباً 25 لاکھ کلومیٹر تک اسلام پھیل گیا، یعنی ان کا تخت قائم ہو گیا، اسلام قائم ہو گیا۔ پرندہ پر نہیں مار سکتا، ایسی حکومت قائم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایسا انصاف قائم کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ مشک، وہ خوشبو، اس کو تولنے کے لیے گھر کی عورت کو اجازت نہیں تھی کہ اگر اس مشک کو تولے گی، یہ عوام کے لیے ہے، یہ بیت المال کی چیز، اس کو تو تولے گی تو اس کی خوشبو تیرے ہاتھوں میں لگ جائے گی، تو یہ عمر کہاں سے جواب دے گا اسے؟ فرماتے تھے حضرت عمر کہ فرات کے کنارے پر اگر بکری کا کوئی بچہ مر گیا تو اللہ عمر سے پوچھے گا کہ تو نے کیسی خلافت کری کہ تیرے اس میں ایک بچہ مر گیا، یعنی بھوکا مر گیا۔ اتنی فکر کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیصر نے اپنے ایک دودھ کو اپنے یہاں سے بھیجا، کیا کہتے ہیں اس کو، ایمبیسڈر، ایک قاصد کو بھیجا، قاصد کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر مدینہ میں عمر کی خلافت کا جائزہ لو کیسی چلتی ہے۔ تو قاصد روم سے، قیصر کا قاصد روم سے مدینہ آیا، اور مدینہ میں آ کر دیکھا کہ یہاں تو تخت وغیرہ کچھ بیٹھنے کا کوئی محل شاہی کچھ ہے ہی نہیں، یہ کیسی خلافت چل رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو۔ کسی نے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ، اس نے پوچھا تمہارے بادشاہ تمہارے خلیفہ کہاں ہیں، تو لوگوں نے بتایا وہ مدینے سے باہر کہیں گئے ہیں۔ کہ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، ریت پہ لیٹ رہے ہیں، دھوپ ہے، پسینہ آ رہا ہے، اور سر کے نیچے کچھ رکھ رکھا تھا۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے، اینٹ یا پتھر کا ذکر کیا کہ اس پر سر رکھ کے سو رہے ہیں، اور یہ سو رہے ہیں، اور وہ قاصد دیکھ کے کانپ رہا تھا کہ کیا ہے اس کے اندر، ان کے روب سے
حضرت عمر کا ایسا روب، تو قاصد کہنے لگے ہاں یہ خلافت ہے تمہاری، یہ انصاف کی بادشاہت ہے تمہاری، تم محل کے باہر ایسے بے دھڑک اور تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ایسے سو رہے ہو، یہ تمہارے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ اور ایک خلافت اس قیصر اور اس کسرا کی ایک خلافت ہے کہ جو محل کے اندر 10 محافظوں کے درمیان میں سوتا ہے کہ اس کو اپنا ہی ڈر لگا ہوا ہے، وہ خلافت نہ حق کی ہے اور تیری خلافت حق کی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، حسن صحابی نہیں تابعی ہے، حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور ان کے کرتے پر 12 پیبند لگے ہوئے تھے۔ میں نے گنا اس کو، دنیا کا بادشاہ ہے، دیکھو تو کہاں تک خلافت گئی، کہاں تک سلام پھیلا ہوا ہے، کتنے بڑے بادشاہ ہے، کتنے ملکوں میں اپنا گورنر بھیج رکھا ہے اور کرتے پہ 12 پیبند ہے۔ ایک چیز حضرت عمر آج فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے، عقل ہو کے قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ یہ ایسے چلتی ہے، ان کو تھوڑا پردے میں چلنا چاہیے، پردے کی آیت نازل ہو گئی۔ یا رسول اللہ یہ مقامی ابراہیم ہے، یہاں پہ نماز پڑھیے، تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوگی، یہاں پہ نماز پڑھو۔ یعنی علماء نے 17 یا 18 مقامات ایسے گنوائے ہیں جس کو موافقات عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج وہ رائے پیش کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عقل قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ کیسا وہ انسان ہوگا جس کی رائے پر اللہ کو اس کی رائے اتنی پسند آ رہی ہے کہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے کہ عمر نے ٹھیک کہا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ وہ عمر ہے، وہ عدل انصاف، ہر معاملے میں بھیس بدل کے رات میں گھومتے تھے، بھیس بدل کے رات میں گھومتے تھے، معمول تھا حضرت عمر کا۔ ایک بار ایسے ہی بھیس میں گھومتے گھومتے 3 میل دور غیرہ اس علاقے میں چلے گئے اور وہاں پر دیکھا جھانک کر کہ ایک عورت ہے، اس نے ہانڈی چڑھا رکھی ہے آگ جلا کر اور بچے رو رہے۔ اس عورت سے پوچھا، عمر نے بھیس بدل کے جاتے تھے، کیا بات ہے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا جی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں نے پانی جو ہے نا اس پتیلے میں پانی ڈال کے ابلنے کے لیے ڈال دیا ہے تاکہ بچوں کو لگے کچھ کھانا بن رہا ہے، ان کو صبر ہو جائے گا اور سو جائیں گے۔ بہت برداشت نہیں ہوا، حضرت عمر سے رونے لگ گئے، کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جلدی سے گئے اور ساتھ میں ان کے اور صاحب تھے اور کچھ چاول اور جو بھی ہوتا ہے کھانے کی چیزیں، جو وغیرہ، کھجور وغیرہ، دودھ وغیرہ، گھی وغیرہ سب لے کے اور وہ سارا ایک بوری میں باندھ کر اپنے کندھے پر لے کر عمر خود چل کے حضرت عمر اس گھر میں اس عورت کے پاس لائے۔ راستے میں صحابی نے کہا کہ اے امیر المومنین میں اٹھا لوں؟ تو ان سے فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں آخرت میں تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ جو یہاں اس بوری کو اٹھانے کی بات کرتا ہے تو میری ذمہ داری ہے۔ خود اٹھا کر لائے، گھر میں بیٹھے، اپنے ہاتھ سے آگ جلائی اور وہ کھانا بنایا اور بچوں کو کھلایا حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے، اور بچے ہنسنے کھیلنے لگ گئے سارے کے سارے پورے گھر میں، اور حضرت عمر بھی ہنسنے لگ گئے، فرمانے لگے میں جب آیا تھا تو میں نے انہیں روتا ہوا دیکھا تھا، میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں انہیں ہنستا ہوا بھی دیکھوں۔ اب کون ہے؟ پوچھا اس نے آپ کون ہے؟ اس عورت نے کہا جب تو عمر کے دربار پہ پہنچے گی نا تو مجھ کو بھی وہی پائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ میں عمر ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں عمر ہوں۔ ایسے کتنے واقعات ہیں، گھر میں عورت ہے، گھر میں کوئی بڑھیا ہے، پوری خدمت کر کے اس کو کھلا کے پلا کے حضرت عمر گھر سے واپس آ جاتے، اور جب چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے کسی کو پتہ نہ چلے کہ چپل کو ہاتھ میں لے لیتے کہ پیروں کے نشان نہ آوے یہاں سے کون گزرا ہے، اور اس پیروں کی چپلوں کی آواز نہ آوے کون گزرا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم جانے تو صحیح کہ ہمارے لوگ کیا گزرے ہیں، کیسے انصاف پرست گزرے ہیں، کیسے اللہ والے گزرے ہیں، کیسے نبی سے محبت کرنے والے گزرے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کو چھوڑ کے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، مجھے اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک کہ جب تک ہماری جان سے، ہمارے مال سے، ہماری ساری دنیا سے، ہماری اولاد سے سب سے زیادہ ہمیں اپنے نبی سے محبت نہ ہو جائے تب تک ہم مسلمان نہیں۔ پوری سلطنت، سب کچھ جو بھی آپ کے پاس موجود ہے اور جو آپ کی اولاد ہے،
سب سے زیادہ محبت پہلے نمبر پہ آپ کو اپنے نبی سے ہوگی، تب ان سے محبت ہوگی، تب آپ سچے مسلمان کہلائیں گے، تب جا کے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہونے والا ہے۔ وہ حضرت عمر ہے سب سے زیادہ اسلام کو جن کو نفع ہوا، یہاں تک کہ دنیا دار لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا، کہیں بھی کوئی حصہ اسلام کا باقی نہ رہتا۔ غالباً جناب جواہر لال نہرو صاحب نے کہا ہوگا کہ ایک اور عمر ہوتے تو پوری دنیا میں اسلام ہوتا، کوئی دوسرا کچھ نام و نشان نہیں ہوتا، کسی شرک کا، نہ ظلم کا، نہ بد اخلاقی کا، نہ بد زبانی کا، نہ گمراہی کا، کسی چیز کا بھی نام نہیں ہوتا اگر ایک اور عمر ہوتے۔ تو اللہ کو منظور تھا کہ ان صحابہ کرام کے اور اس عمر کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے گھر میں کبھی بھی 2 سالن کو جمع نہیں ہونے دیتے۔ ایک چیز بنے گی، روٹی کے اوپر کچھ رکھ کے کھا لیا بس کافی ہے، روٹی ہے تو گھی الگ ہے، گھی سے کام چلا لیں گے، یا روٹی ہے تو گوشت سے کام چلا لیں گے، یا شروا سے کام چلا لیں گے۔ اپنی پوری زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سالن کو ایک روٹی کے ساتھ کبھی نہیں کھایا۔ یہ ایک ایسے مسلمان ہیں کہ کھانے کے لیے پورے علاقے میں گھومتے ہیں، وہاں جائیں گے وہ ادھر اس کی بریانی بہت اچھی ہے، وہاں جائیں گے وہ اس کی نہاری بہت اچھی ہے، کھانے والی قوم اسلام سے دور، نام ان کا مسلمان، سمجھ سے باہر۔ اب یہ کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے لیے، آپ جو خلیفہ نماز پڑھائیں گے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے، اس سے پہلے حضرت عمر نے ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب سے ان کو اندازہ ہو گیا تھا ایک سرخ مرغ وہ آپ کے پیٹ میں 3 بار اس نے چونچ مارا، پیٹ میں حضرت عمر کے پیٹ میں ایک سرخ مرغ نے 3 بار چونچ مارا، تو حضرت عمر کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب جانے کا وقت آ گیا۔ روزانہ معمول کے حساب سے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے، جیسے ہی اللہ اکبر تکبیر کہی ہے ویسے ہی وہ ابو لولو نام تھا اس کا، وہ مجوسی، فیروز نام سے مشہور تھا، فیروز وہ مجوسی، اس نے اس کے پاس وہ ہتھیار اور اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بار پیٹ کو ہتھیار گھونپ دیا۔ وہ چھری اتنے بڑے سائز کا کیا ہوتا ہے، اس کیا کہتے ہیں، وہ حضرت عمر کے 3 بار پیٹ کو گھونپا، اب نماز نہیں، اور حضرت عمر وہیں لڑک گئے، بالکل گر گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے آگے بڑھے، انہوں نے نماز مکمل کی، اور وہ بھاگتے ہوئے صف میں ہی بھاگتے ہوئے تقریباً 13 صحابی کا نام آیا، 13 لوگوں کو زخمی کر دیا، جس میں سے 7 لوگ شہید ہوئے، اور ایک صحابی نے ان کے اوپر ایک چادر ڈال کے پکڑ لیا، اب اس کو لگا کہ میں پکڑائی گیا ہوں، فیروز کو جو قاتل حضرت عمر کا اس کو لگا اب میں پکڑائی گیا ہوں، تو اس نے اپنے گردن میں وہ چھری مار دی، خود بھی ختم ہو گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کا غلام تھا، حضرت عمر کو چھری لگی، اب وہ حضرت عمر نے پوچھا وہ شاید کون تھا، ذرا دیکھو تو صحیح، کہا حضرت یہ حضرت مغیرہ کا غلام تھا، یہ کہا وہ میں نے اس کو سمجھایا تھا، مانا نہیں، غلط سمجھ گیا، میری بات کو کچھ اور سمجھ گیا، سمجھا نہیں، میں نے تو اسے صحیح مشورہ دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ جاؤ حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت عبداللہ سے جاؤ، حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے پوچھنا کہ دفن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر، ان کے ساتھ میں دفن ہے حضرت ابو بکر صدیق، وہیں ساتھ میں اپنی قبر بھی چاہتا ہوں، اگر وہ اجازت دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کہیں اور دفنا دینا۔ جا گئے، انہوں نے پوچھا، اور وہاں حضرت عائشہ رو رہی، ان کو پتہ لگ گیا، حضرت عائشہ رو رہی کہ اسلام کا یہ چاند اس کو یہ ڈوبنے والا ہے، اسلام کا یہ سورج یہ ڈوبنے والا ہے، یہ ڈوب ہی گیا ہے، پورا ایسا ماتم پھیلا ہوا پورے مدینے کے اندر کہ جس کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان سے کہا کہ یہ بولنا، حضرت عبداللہ سے کہا کہ حضرت عائشہ کو یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ ان کو یہاں پہ دفن ہونا ہے، ان کو یہاں دفنانا، ان سے یہ کہنا عمر بن خطاب نے کہا ہے، کہ امیر المومنین کا ہو سکتا ہے ان کے ذہن پر کچھ اثر ہو، ان سے عمر کہنا ہے کہ عمر نے یہ کہا ہے، عمر بن خطاب نے کہا ہے، کیونکہ اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو امیر المومنین تو کوئی اور بنے گا، میں تو رہا نہیں، تو اب ان سے صرف اتنا کہنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے چنی تھی، لیکن ٹھیک ہے اب وہاں پر عمر دفنائے جائیں۔ یہ وہ عمر ہے، یہ وہ مثال قائم کر کر گئے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی قوانین، جتنی بھی فوجداری، جتنا بھی یہ کوڈ ہے،
اور یہ مسئلے مسائل یہ سارے کے سارے لوگ ان لوگوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں حضرت عمر کی خلافت سے، حضرت عمر کی خلافت سے چیزیں بنائی ہیں، حضرت عمر کے دور سے ان کو دیکھتے کہ یہ چیزیں بنائی ہیں. یعنی اتنے عقل مند آدمی، اتنے تیز آدمی اور ایسے عابد، ایسے مجاہد کہ رات رات بھر نماز میں کھڑے رہتے اور اللہ کے سامنے روتے رہتے. وہی حضرت عمر ہے، وہی حضرت عمر ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی فرمایا. اور انہوں نے اتنے سارے کام انجام دیے اپنے دور کے اندر کہ وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے کام اپنے دور میں انجام دیے، وہ کام حضرت عمر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ نے عمر کے زبان پر، اس کے دل پر حق کو جاری فرمایا. اس لیے تمام کے تمام صحابہ کرام جب حضرت عمر کوئی بات فرماتے تھے تو یہ سمجھتے تھے عمر کہہ رہے ہیں تو حق ہی کہہ رہے ہیں. کوئی بھی کھڑا ہو کے اعتراض نہیں کرتا تھا کہ امیر المومنین یہ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ آپ نے کیسے کر ڈالا، کوئی بھی صحابہ نہیں. لیکن اس زمانے میں ایسے سمجھدار لوگ پیدا ہو گئے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلے کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو نہیں تھا، یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے. تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے تو اپنا فیصلہ کر لے کوئی، کیونکہ حضرت عمر کے حق کی گواہی تو اللہ کے نبی نے دی ہے اور تیرے حق کی گواہی دی ہے تو تم مجھے سناتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کہ ہمیں عزت کرنے والا ہمیں بنائے، ان کے روش پر چلنے والا ہمیں بنائے.